نماز حاجت اور نماز توبہ پڑھنے کا طریقہ۔ مسز عظیم سعودی عرب سے صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ پڑھنے کا طریقہ بتا دیں۔ یاد رکھیں صلاۃ الحاجہ یا صلاۃ التوبہ کے نام سے الگ سے کوئی شریعت میں نماز نہیں ہے، کوئی کہ بھئی نبی نے فرمایا ہو کہ یہ صلاۃ الحاجت ہے، وہی صلاۃ ہے، وہ آپ اس میں یہ نیت کر لیتے ہیں میں دعا مانگوں گا تاکہ میری حاجت پوری ہو، تو اس سے پہلے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ صلاۃ الحاجت، لوگ اس کو صلاۃ الحاجت کہہ دیتے ہیں۔ اور توبہ میں بھی یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی جائے، تو یہی نماز ہے جو 2 رکعتیں ہم عام طریقے سے پڑھتے ہیں، یہ کوئی الگ سے نمازیں نہیں۔ فجر عصر کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھنا، کیا فجر یا عصر کے بعد صلاۃ الحاجت کے نفل پڑھ سکتے ہیں؟ فجر اور عصر کے بعد کسی قسم کی نفل نماز جائز نہیں ہے، اور یہ بھی سمجھ لیں صلاۃ الحاجت کے نام سے کوئی شریعت میں الگ سے نماز نہیں ہے، بس 2 رکعت آپ دعا مانگنے کے لیے پڑھیں کہ اللہ سے میں اپنی حاجت مانگوں گا، تو اس کو آج کل صلاۃ الحاجت کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ کوئی الگ سے اسلام کی کوئی نماز نہیں ہے۔ تو باقی کوئی بھی نماز ہو، فجر اور عصر کے بعد نفل نماز اگر ہے تو وہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی شرعی حیثیت۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں صلاۃ التسبیح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیا یہ درست ہے؟ نمرہ بلال صاحبہ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں صلاۃ التسبیح کے بارے میں جتنی احادیث ہیں کوئی ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ فقہا کا اصول ہے کہ ضعیف حدیثیں جب کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہیں، یعنی قابل قبول ہو جاتی ہیں۔ اس بیس پہ اگرچہ صحیح حدیث ایک بھی نہیں ہے، لیکن کثرت سے حدیثیں ہیں، اگرچہ وہ ضعیف ہوں تو وہ مل کے قوت مل جاتی ہے ان کو۔ اس بیس پہ جمہور علماء کا یہی مذہب ہے، یہی ان کا قول ہے، یہی ان کا فتویٰ ہے کہ صلاۃ التسبیح کو بالکل کالعدم قرار دے دینا یہ درست نہیں ہے، اس نماز کی ایک حیثیت ہے، یہ سنت عمل ہے، کیونکہ ضعیف روایتوں کی کثرت کی بیس پہ جو ہے وہ فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ یہ نماز ثابت ہے، اور وہ فضیلت جو اس کی حدیث میں آتی ہے وہ فضیلت ثابت ہے۔ لیکن بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ، اور میرا بھی رجحان انہی بعض علماء ہی کی طرف ہے، میں کوئی بہت بڑا عالم مفتی نہیں ہوں لیکن ایک ٹوٹا پھوٹا سا رجحان اس طرف ہے میرا، وہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اور یہی بات ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت نے تو ابن تیمیہ کی بات نقل نہیں کی، حضرت کی اپنی ذاتی رائے تھی مفتی رشید احمد صاحب کی جو مفتی اعظم تھے، اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے استاذ رہے ہیں 8 سال، بڑے علم میں مشہور تھے، ان کا بھی رجحان اس طرف تھا کہ وہ بھی صلاۃ التسبیح کو نہیں مانتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے درجہ حسن تک روایتیں پہنچ رہی ہیں، مگر ان روایتوں سے جو نماز ثابت ہو رہی ہے نا وہ ان مشہور متواتر روایتوں کے بالکل اپوزٹ ہے، یعنی ان کے خلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اور فقہ حنفی کا جو اصول ہے خاص طور پر مسائل کے استنباط کا، وہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی متواتر یا قطعی چیز ہمارے سامنے آ جائے احادیث سے، اس کے مقابلے میں اگر صحیح حدیث بھی اس کے خلاف ہوگی تو اس قوی کو ترجیح دی جائے گی۔ جیسے قرآن ایک متواتر ہے، اب قرآن سے اگر کوئی حکم ثابت ہو رہا ہے تو اگر حدیث صحیح حدیث سے بھی یعنی حدیث اگر صحیح بھی ہو اور اس کے خلاف چلی جائے گی تو احناف پھر قرآن کو لیتے ہیں، حدیث کو اس میں تعویل کر لیتے ہیں کیونکہ وہ قرآن قطعی ہے۔ تو اسی طرح بعض روایتیں کثرت سے ہوتی ہیں جن سے ایک حکم ثابت ہو رہا ہوتا ہے، ان کے اپوزٹ اگر ایک کوئی صحیح روایت بھی ہوتی ہے تو اس کو احناف اکثر رد کر دیتے ہیں یا اس میں تعویل کر لیتے ہیں کہ بھئی جو متواتر روایتوں سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے۔ تو صلاۃ التسبیح میں بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کی جو کیفیت ہے اس میں بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے سجدہ سہو لازم آ رہا ہوتا ہے، یعنی عام نمازوں مثال کے طور پر آپ جب یعنی سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت شروع کرتے ہیں اور سورت ختم کرتے ہیں تو رکوع میں تاخیر سے جو صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو نبی کا معمول رہا ہے وہ یہ کہ سورت ختم کرتے ہی آپ نے رکوع کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے کہا ہے کہ اگر سورت ختم کرنے کے بعد آپ رکوع میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ یہ کثیر صحیح حدیث سے یہ اصول نکالا ہے فقہا نے، جبکہ صلاۃ التسبیح اس کے اپوزٹ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت ختم کرنے کے بعد تسبیحات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، رکوع میں تاخیر لازم آ رہی ہوتی ہے۔ تو صحیح احادیث سے جو بات بے غبار روایات اور کثرت روایات سے جو بات ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سورت ختم کرتے ہی رکوع کرنا واجب ہے، تو اس میں کیا ہو رہا ہے کہ رکوع کرنا واجب نہیں ہے، تو یہ اگینسٹ ہو رہی ہے نا صحیح حدیث کے۔ اس لیے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ اگرچہ ضعیف روایتیں ہیں، کثرت سے ہیں، درجہ حسن تک پہنچی ہوئی ہیں، مگر اس سے جو نماز کی کیفیت ثابت ہوتی ہے وہ متواتر جو روایتیں ہیں ان سے ثابت ہونے والی کیفیت کے خلاف ہے۔ تو جو قوی ترین چیز ہے اس کو لیا جائے اور اس کے جو اپوزٹ اس کے جاری ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ اس بیس پر مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے تھی، حالانکہ انہوں نے کئی سال صلاۃ التسبیح پابندی سے پڑھی ہے، مگر جب ان کا رجحان اس طرف ہوا، یہ تحقیق کی طرف ان کا دماغ گیا تو انہوں نے صلاۃ التسبیح چھوڑ دی، مگر منع نہیں کرتے تھے دوسروں کو، اس لیے کہ جمہور بہرحال اس کے قائل ہیں، تو میں بھی کسی کو منع نہیں کرتا، جو ہے وہ جمہور اس کے قائل ہیں، اور فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے
کہ صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، تو لیکن بعض علماء بہرحال اس طرف گئے. اور پھر میں نے بعد میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق پڑھی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ لم یثبت مثلہ بمثلہ، کہ جس قسم کی نماز ان روایتوں سے ثابت ہو رہی ہے صلاۃ التسبیح والی، تو اس جیسی نماز جو صحیح روایتوں کے بالکل اگینسٹ جا رہی ہے اس کے لیے بہت مضبوط دلیل ہونی چاہیے. تو یعنی اتنی کمزور دلیل سے وہ ثابت اس کو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ صحیح روایتوں کے اگینسٹ جا رہی ہے. یعنی جو مفتی رشید احمد صاحب کہا کرتے تھے، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے بھی میں نے دیکھی کہ وہ بھی بالکل اس کے مطابق ہے. لیکن بہرحال جمہور اس کے قائل ہیں. علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ صلاۃ التسبیح کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے میں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کی تقلید کی ہے، اور بالکل واضح لفظوں میں تقلید کی ہے. ان کی تحقیق جو میں نے پڑھی تو انہوں نے بتایا کہ اگرچہ ضعیف روایتیں، لیکن عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ جیسا محدث، وہ کہتے ہیں جب وہ پڑھا کرتے تھے تو پھر ہم اس کو سنتی سمجھتے ہیں. تو یعنی کیونکہ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے، فقیہ بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک نے چونکہ اس نماز کو افضل سنت قرار دیا، ثابت قرار دیا ہے، تو اتنے بڑے محدث کی رائے کو میں فالو کر رہا ہوں. تو انہوں نے اس تقلید کا لفظ تو ذکر نہیں کیا، لیکن انہی کی تقلید میں، تقلید اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کسی پر اعتماد کر کے کہ بھئی جب اتنا بڑا آدمی ایک چیز پہ فتویٰ دے رہا ہے تو میں بھی اس پر اعتماد کرتا ہوں. تو اگر کوئی تقلید کے طریقے پر اگر کوئی عبداللہ بن مبارک کو فالو کرے یا کسی دوسرے مجتہد کو، پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر تحقیق کی دنیا میں جاتے ہیں تو پھر میرا رجحان اسی طرف ہے، کیونکہ امام حنیفہ سے صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے، امام مالک سے بھی صراحتاً اس بارے میں کچھ منقول نہیں ہے. یہ حضرات اس بارے میں خاموش ہیں. تو اگر ان سے منقول ہوتا تو بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے لوگ ہیں، یقیناً ان کے سامنے کوئی مضبوط دلیل ہوگی، یا یہ اس حدیث کو یقیناً صحیح سمجھتے ہوں گے. کیونکہ مجتہد کا کسی حدیث پہ فتویٰ دے دینا یہ اس کی علامت ہے کہ اس کی نظر میں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. تو وہ اگر یہ فیصلہ کر دیتے یہ حدیث صحیح ہے، تو پھر کیونکہ حدیث کا صحیح اور ضعیف کہنا بھی تو محققین کا کام ہے نا، یہ فیصلہ عام آدمی کے لیے آسان نہیں ہے. تو اس بیس پر میرا اپنا جو ذاتی رجحان ہے وہ یہی ہے کہ صلاۃ التسبیح کوئی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جمہور کے قول پر عمل کرے، دونوں طرف دلائل ہیں. لیکن میرا جو رجحان ہے کہ جب صحیح احادیث سے جو نمازیں ثابت ہیں وہ اتنی کثرت سے ہیں، جو بالکل بے غبار روایات ہیں اور ان میں اتنا ثواب ہے، تو بھائی جو کمزور چیز ہے اگر بہت وقت بچ جائے تو اس کی طرف آئیں اور صحیح حدیث کو فالو کریں، تو یہ میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے. لیکن بہرحال کوئی صلاۃ التسبیح پڑھتا ہے تو بدعت نہیں کہہ سکتے، کیونکہ بڑے بڑے علماء کا اس میں اختلاف ہے، اور جب اتنے بڑے فقہاء اور علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کی بیس پر کسی عمل کو بدعت بہرحال ہم نہیں کہہ سکتے، جبکہ روایتیں اس طرف موجود بھی ہیں. تو اس لیے آپ جس کی بات کو فالو کرنا چاہیں، جس عالم کے قول پر عمل کرنا چاہیں، آپ کو اختیار ہے. اس میں دونوں رائے. باقی صلاۃ التسبیح میں ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں کہ دیکھیں، نماز تو جمہور کا مذہب تو یہی ہے، فقہ حنفی میں بھی فتویٰ اسی پر ہے کہ صلاۃ التسبیح پڑھنا سنت ہے. بڑے بڑے علماء اس کے قائل رہے ہیں، جس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی. باقی بعض لوگوں کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، میرا ایک اپنا ایک جو مزاج ہے، میں کہتا ہوں یار ایسی چیز کو لو جو بالکل بے غبار ہو. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے تہجد کی نماز روزانہ پابندی سے پڑھا کرتے تھے، جن کیفیات کے ساتھ، دو رکعتیں کر کے بھی، کبھی 4 رکعتیں کر کے بھی، اس میں آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر رکوع کرتے. تو یہ کیفیت تھی. تحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ کے سلام پھیرتے. اور اسی طرح اشراق کی نماز آپ نے بتائی، اوابین کی نماز بتائی. یہ بالکل بے غبار روایات سے ثابت ہیں، ان میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو بعض کا مزاج بھی ہوتا ہے، میرا مزاج یہ کہ بھائی ایسی چیز کو لے لو جو بالکل بے غبار ہو. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں چونکہ تسبیح کا عمل بہت زیادہ ہو رہا ہے اور بڑی لمبی نماز ہوتی ہے اور تسبیح سے ایک طرف دماغ لگتا ہے، اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. تو اس میں ایک ذوق کا بھی اپنا دخل ہوتا ہے. تو دونوں رائے ہیں، آپ جس رائے کو چاہے فالو. گئے تبلیغ میں، وہ یہ وہی ہیں، بروہی ہیں، بروہی تو بلوچستان سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے میری گھر میں دعوت کی، میں اپنی پٹپٹی پہ گیا. اچھا اس وقت بھی ہمارا ہم پٹپٹی کو سمجھ رہے تھے لینڈ کروزر ہے ہماری، غربت کا تو اس وقت بھی احساس نہیں تھا، کیونکہ بھائی لوگوں کے پاس یہ بھی نہیں ہوتی یار. تو ہم تو پٹپٹی پہ جا رہے ہیں، ٹرن کر کے پہنچ گئے. مجھے یہ خوشی ہوتی تھی کہ اس کے پیسے میرے پاس ہیں الحمدللہ، میں پیٹرول ڈال سکتا ہوں اپنے خرچے پہ. تو ان کا پرسوں فون آیا، انہوں نے کہا مفتی صاحب مجھے آپ کا وہ زمانہ یاد ہے، اور کہتے ہیں میں آپ کا ہر جگہ دفاع کرتا ہوں، ہر جگہ دفاع کرتا ہوں کہ اس آدمی نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پیسہ مت دیکھو، شادیاں کرو، نسل مت روکو. کہہ رہے اب لوگ نا آپ کی ریوو پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ مفتی ریوو میں گھوم رہا ہے، یہ مفتی امریکہ جا رہا ہے، یہ مفتی جاپان جا رہا ہے، یہ مفتی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، یہ مفتی یہ وہ. بھائی جب ظاہر ہے نوٹ آئیں گے تو شادیاں تو ہوں گی. کہہ رہے میں ہر ایک کے ساتھ سامنے دفاع کرتا ہوں کہ میں اس مفتی کو جتنا جانتا ہوں آپ لوگ نہیں جانتے. اس مفتی کے پاس بچے پہلے آئے ہیں، بیویاں پہلے آئی ہیں، ریوو، اور ابھی تک یہ ریوو میری نہیں ہے، کرائے پہ ہے. اچھا یہ ویسے راز کی بات بتا دوں، لیکن ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، یہ بینک سے لیے تو رینٹ دینا پڑتا ہے. تو لیکن بھائی ہمیں اس سے کیا، میری ہے یا رینٹ کیا ہے، تو اسٹیئرنگ کس کے کنٹرول میں ہے، میرے کنٹرول، میری ہے بس. کرائے کا گھر ہے، اگر چابی اس کی میرے پاس ہے تو کس کا گھر ہے وہ؟ مالک مکان میری پرمیشن کے بغیر نہیں گھس سکتا گھر میں. آئے نا اگر بولو تو کیوں آ رہا ہے بھائی، تو میرا گھر ہے. تو اتنا کافی ہے میرا ہونے کے لیے. اس سے زیادہ کی ہوس
मत करो। फिर बहुत पैसा अल्लाह ने दे दिया तो ठीक है। अब मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक था, मेरे पास तो जमीन ही नहीं थी सब्जियां उगाने के लिए, तो अब एक है तो गवर्नमेंट की जमीन ही है लेकिन किसी काम की नहीं है, तो हमने यहाँ पौधे लगाना शुरू कर दिए। जब तक कोई छेड़ नहीं रहा तो हम ये अपनी समझ रहे हैं। अभी मैंने उसका व्लॉग भी बनाया है, लोग समझ रहे हैं मुस्ताफ के बाद बड़ा एरिया जबरदस्त, हालांकि वो गवर्नमेंट की जमीन है लेकिन मुझे इससे क्या करना, जब वो मेरे काम में सब्जी उगा के मुझे दे रही है, मेरे टमाटर का शौक पूरा कर रही है, मेरी भिंडी का शौक पूरा कर रही है, तो अबे अपनी भी तो यही करती है, उसमें गवर्नमेंट तो खुशी होगी, अच्छा किसी काम में आ रही है। ये जो नर्सरी वाले होते हैं ये तो फुटपाथों पे लगा रहे होते हैं ना, ये जो फुटपाथ पे नहीं, वो जो बीच में रोड के बीच में जगह होती है, गवर्नमेंट तो चाहती है अच्छा है ग्रीनरी होगी, तो बस वो अपनी समझो उसको यार। तो मुझे क्या करना है कि कागज में मेरे नाम हो, भाई जो चीज मेरे इस्तेमाल में है वो किसकी है। आपने पराठा अपने खर्चों से खरीद के मुझे उसमें शरीक कर लिया, तो ये पराठा किसका है, मेरा है, मजा वही आएगा उसमें। अब मैं कि ये मैंने चूंकि अपने पैसों से नहीं खरीदा, अबे तू बेवकूफ आदमी है, तू किसी और के पैसों से अगर तू तुझे पराठा खिला रहा है, तेरा दोस्त है, कोई भिखारी बन के नहीं खिला रहा, कोई ऐसा नहीं को बाद में तुझे ताने दे रहा हो, तो तुम्हें तो निवाला पेट में जा रहा है ना, तुम्हारी तो बुनियादी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अब तुम्हारे खर्चे पे हो, किसी और के खर्चे पे हो, तुम्हें आम खाने से मतलब है, तुम्हें पेड़ गिनने से मतलब नहीं होना चाहिए। तो मेरे रब के मुझ पर एहसानात हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मुझे माँ भी मिली मोहब्बत वाली, बाप भी मिला मोहब्बत वाला, बहन भाई की नेमत मिली, अब्बा अम्मा खिलाते रहे, उस वक्त मेरे खर्चे पे नहीं अब्बा के खर्चे पे हम खाते रहे, हमें खाने से मतलब था। अल्लाह ने हमें घर की छत भी दी, अब्बा के घर था वो मेरा घर नहीं था, तो मुझे इससे क्या गरज कि मुझे तो घर मिल गया ना जो मेरी जरूरत है। फिर जब हमारी शादी हुई, दूसरी जब हुई, तो धक्के मार के घर से निकालने की कोशिश से पहले ही हम निकल गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता था निकाल दिया जाएगा, लेकिन हम पहले ही निकल गए, तो लेकिन निकाला नहीं है, दूसरी ज्यादा बातें नहीं जा सकती। खैर, तो अब कुछ बातें आने में घर वाले भी सुन रहे होते हैं, वो भाई क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा खैर, तो फिर मुझे एक घर किराए पे मिल गया, तो मेरी तो छत, मुझे वही छत मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह, पराठे उसी तरह से चलते रहे, खाना पीना चलता रहा, अब तक भी चल रहा है। तो मैंने इसलिए कारोबार को बदतमीजी के साथ कारोबार किया कि जरूरत ही नहीं पड़ रही यार, कोई मुसीबत पड़े ना, भूख लग रही है, मर रहे हैं, तो फिर आदमी इखलास से करता है। तो हमारी महीने के एंड के बाद नहीं, मुझे अगले महीने की पहली तारीख को मेरे साथ क्या होगा ये मुझे नहीं पता होता। तो अब ऐसे आदमी के पास अगर पैसा आए तो उसका तो दिमाग खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जो उस जमाने को बादशाहत वाला जमाना समझ रहा हो। तो मेरे पास तो अगर रीवो आ गई तो मैं तो कह रहा हूँ यार, मैं तो फटफटी को समझता था क्या ये, जो नहीं होती धक्के वाली फटफटी। फिर हमारे पास जब पैसा आया तो हमने फिर वो GTO 110 भी खरीदी, ऐसा नहीं है कि वो फटफटी भी घूमते रहे। तो जब ये तो फिर तो इसलिए हम लोगों के मसाइल गुर्बत नहीं, नाशुक्री है। आपने एक फर्ज किया हुआ है कि मैंने इस लेवल तक जाना है, मैंने, अबे क्यों फर्ज करके बैठा हुआ है, तो मेहनत जरूर कर, अल्लाह दे दे ठीक है, नहीं दे तो जो है उसको समझो कि बहुत दिया अल्लाह ने हमें, और इससे इंसान की सेहत अच्छी होती है, खुश रहता है तो और अच्छी हो जाती है सेहत, हर चीज को एंजॉय करता है। और जो आदमी बेचारा दौलत की टेंशन लेके बैठा हो, कम वक्त दौलत भी उसके काम की नहीं होती, उसको हर वक्त टेंशन खाई जा रही होती। तो खुश रहना सीखो भाई, खुश वही रहेगा जो कहेगा मेरे पास मेरी हैसियत से ज्यादा अल्लाह ने मुझे दिया है। जो ये जिसके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो वो खुश रहेगा। और जो ये समझने लगा कि मेरी जरूरत इतनी है, अल्लाह दे कम रहा है मुझे, तो फिर टेंशन में जाओगे। तो प्रॉपर्टी को टेंशन ना बनाओ, जाती गाड़ी को टेंशन बोलो, पैसा कमाना ना छोड़ दो, पहले ही मरे हुए लोग हैं और मर जाएंगे, ऐसा ना हो मेरी मोटिवेशन से आप समझे पैसा गुरब गरीब लोग हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, लोगों के पास पैसा आएगा तो मुल्क को भी फायदा होगा। पैसा कोशिश करो डॉलर में कमाओ, पाकिस्तानी करेंसी में पैसा कमाने का ज़कात देनी चाहिए ऐसे आदमी को जो यानी करेंसी में पैसा कमा रहा है। तो पैसा कमाओ डॉलर में, हम तो लोगों को तरगीब देते हैं बाहर से पैसा लेकर आओ। तभी मैं लोगों को कहता हूँ यूट्यूब चैनल बनाओ, व्लॉगिंग करो, कुछ भी करो। अभी तो मेरा इवेंट तो इस्लामाबाद में यही तो तरगीब देने के लिए था कि ये जो यूट्यूब है ना, बेहतरीन जो यूट्यूब की अर्निंग के जो हराम होने के लोग कहते हैं ना, हराम है, उसको तो मैं कई दफा दलाइल दे चुका हूँ। लोग कहते हैं एहतियात वाले पहलू पर अमल करें, अगर हलाल हराम में बेहतर। भाई एहतियात वाले पहलू पर अगर आप अमल कर रहे हो तो दूसरी एहतियात छूट रही है। अब ये जो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये रेमिडेंस लाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप इसी को हराम करार दे दिया, एक तो खालिस हराम है, वो तो कभी भी हलाल नहीं हो सकता। लेकिन अगर गुंजाइश का पहलू निकल रहा है तो लोगों को देना चाहिए, इसलिए कि रेमिडेंस जितना ज्यादा मुल्क में अभी आएगा वो यूट्यूब फेसबुक के जरिए आएगा। जितना इसके जरिए आ रहा है किसी और जरिए से नहीं आ रहा, उससे आपका मुल्क थोड़ा सा तो स्टेबल होगा ना, आपका कंट्री। इस पे लोग हमें कहते हैं असल में अपने चैनल है ना इसलिए यूट्यूब की अर्निंग हलाल है। जब हमारा चैनल नहीं था तब हमने यूट्यूब की अर्निंग को हलाल होने का फतवा दिया था 2014 में। उस वक्त हमें पता ही नहीं था यूट्यूब चैनल होता क्या है, पता तो अब भी नहीं है क्योंकि अभी भी हमारा चैनल किसी और ने बनाया है। लेकिन उस वक्त तो पता ही नहीं था कि इसमें कोई सोर्स ऑफ इनकम भी है, कुछ भी नहीं पता था इस बारे में। तो उस वक्त हमने जायज होने का फतवा इसी वजह से दिया था कि भाई इसमें दोनों पहलू निकल रहे हैं, लेकिन जायज होने वाले पहलू को तरजीह दी जाएगी। क्योंकि असल जो यूट्यूब से आपको अर्निंग मिलती है वो प्रोडक्ट को प्रोमोट करने की मिलती है। उसमें जो लड़कियां आ रही हैं वो एक इजाफी चीज है, पैसे उसके नहीं मिल रहे। जैसे मोबाइल की दुकान पे आप लड़की को बिठा दो तो बिठाना गलत काम है, आपने अगर खुद बिठाया हो, किसी और ने बिठाया तो वो आपको गुना भी नहीं मिलेगा उसका। तो यूट्यूब हमारे मशवरे से थोड़ी ला रहा होता है वो इश्तिहार में लड़कियों को। तो आपने अगर मोबाइल की दुकान पे लड़की बिठा
دیا ہے تو لڑکی بٹھانا غلط عمل ہے، لیکن اس سے آپ کی ارننگ تھوڑی حرام ہو جائے گی، کیونکہ لڑکی دیکھنے کے پیسے تھوڑی لوگ دے رہے ہیں، ہے نا؟ آپ کو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ابے دیکھو آج کل لوگ کیا بڑی غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں کہ ان کی دکان چل نہیں رہی ہوتی تو کسی حسینہ کو لا کے بٹھا دیتے ہیں موبائل شاپ پہ. آپ کو پتا ہے قوم ٹھرکی ہے، شادی ہماری تو کرتی نہیں ہے، تو کہیں سے بھی ان کو اسمیل آ جائے نا کسی لڑکی کی تو وہاں پہنچ جاتے ہیں. وہاں بیٹھو داڑھی مونچھوں والا عجیب سا بغلیں کے بال بڑے ہوئے اس کے وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، اور ایک میں کوئی حسینہ بیٹھی ہوئی ہے موبائل بیچ رہی ہے، تو کراؤڈ کدھر ٹھرکیوں کا کراؤڈ کدھر جاتا ہے؟ کہتے ہیں چلو موبائل ملا نہ ملا اس بہانے کسی انٹی سے بات کا موقع مل جائے گا، تو وہاں چلے جاتے ہیں، موبائل بھی اس بہانے بک جاتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہے نا. لیکن کوئی مفتی یہ نہیں کہے گا کہ وہ جو موبائل فروخت ہوا ہے اس کی ارننگ حرام ہو گئی ہے، اس لیے کہ ارننگ اس لڑکی سے بات چیت یا بدنظری کی نہیں ہے، اس کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اس موبائل کے عوض میں پیسے مل رہے ہیں. تو یہ عمل غلط ہے کہ آپ لوگوں کو غلط طریقے سے کھینچ کے لا رہے ہو، لیکن اس سے ارننگ حرام نہیں ہوگی. اور یہ بھی عمل جب غلط ہے جب آپ نے کیا ہو. تو یوٹیوب پہ جو مونیٹائزیشن کے بعد آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے پیسے ملتے ہیں، وہ پروموٹ کرنے کے لیے لڑکیوں کو بھی بیچ میں گھسیڑ دیتے ہیں. وہ تو یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ غلط نہیں کر رہے، یہ کون غلط کر رہا ہے؟ یہ گوگل غلط کر رہا ہے. تو گوگل ہمارے پاس ہوتا تو ہم نہیں کرنے دیتے اس کو، تو یہ آپ کے اختیار میں تھوڑی ہے. اس کی مثال ہے آپ نے کرائے پہ کسی کو دکان دے دی موبائل بیچنے کے لیے، آپ نے کہا بھائی مجھے اتنا رینٹ چاہیے، اس نے لڑکی لے جا کے بٹھا دی. لوگ کہیں گے آپ کی دکان میں لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کہیں گے بھائی یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ میں نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے، اور میں نے شراب کی دکان نہیں کھولی، اس پہ شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اب وہ بیٹھا ہے، یہ اس کو سمجھاؤ، تبلیغ میں سیر روزہ لگواؤ اس کا، تاکہ وہ یہ کام نہ کرے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. اس لیے مفتی کا کام ہوتا ہے، جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ہر پہلو سے فتویٰ دو. ہمارے پاس 2013-14 میں یہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے سوالات آئے تھے، اس وقت علماء کا پینل بیٹھا تھا پورے ڈیٹیل کے. اس وقت ہمارا کوئی چینل نہیں تھا، نہ ہمارا ارادہ تھا، اور 2-3 سال کے بعد بھی لوگوں نے بتایا کہ چینل آپ مونیٹائز کر لیں. میں نے کہا چھوڑو یار، ہمیں کیا پیسہ کمانا ہے یوٹیوب، وہی ہمارے تو پراٹھے پورے ہو رہے ہیں. تو پھر بھی نہیں کیا ہم نے مونیٹائز. لوگ کما رہے تھے، ہم نے کمانے دیا ان کو. اس کے بعد پھر یہ جو ایڈمن ہے ہمارے یو ایس اے میں احمد طالب، انہوں نے 18 میں چینل بنایا، انہوں نے خود یہ مونیٹائزیشن کی ہے. مجھے تو مونیٹائزیشن کا لفظ ہی کئی دنوں کے بعد جا کے یاد ہوا تھا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر پیسہ بھی انہی کے پاس جاتا ہے. انہوں نے کہا ہم نے ملازم لوگ رکھنے، امپلائیز رکھنے چینل کو گرو کرنے کے لیے. تو اگر پھر بھی میں نے بھی بنایا ہو تو اس میں یہ الزام کہ چونکہ اپنے چینل مونیٹائز ہوئے ہوئے اس چکر میں انہوں نے مفتیوں نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا، تو یہ بدگمانی ہے. یعنی مولویوں کو کسی حال میں جو اگر ہم حرام ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں نا تو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ ان کو تو کیا، ان کے تو چارج، ان کے تو نکاح پڑھا کے پیسے آ رہے ہیں نا، ان کے تو ہدیے نذرانے مل رہے ہیں، قوم جائے بھاڑ میں، ان کو بس حلال حرام کی. تو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. حلال ہونے کا فتویٰ دیا، اصل میں اپنے چینل کھل گئے ہیں نا ان لوگوں کے، اس لیے یہ کر رہے ہیں. تو وہی ہے ملامتی فرقہ ہے مولوی تو کسی حال میں. اور کچھ مولوی ایسے ہوتے بھی ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو فتویٰ دیا گیا ہے وہ اس کسی لالچ کی بیس پہ نہیں دیا گیا. اور میں اور مزید آپ کو ایک احتیاط، ہم نے فتویٰ دیا اس کی مونیٹائزیشن کے جواز تھا، لیکن جب ہمارے ایڈمن احمد بھائی نے میرے چینل کو مونیٹائز کیا ہے نا تو میں نے کہا اس میں دوسرے علماء سے بھی فتویٰ لوں گا، اپنے بارے میں میں اور احتیاط کروں گا. ہم نے دوسروں کو تو جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن اپنے بارے میں اپنی فتوے پر عمل کروں نہ. تو جو ایکسپرٹ مفتیان کرام ہیں، جو مجھ سے بھی زیادہ ایکسپرٹ ہے، آدھا 1-1 گھنٹہ میں نے بیٹھ کے ان سے پھر اس پہ ڈسکشن کی ہے کہ بھائی اور بھی جتنے پہلوؤں کے لحاظ سے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بات کہاں سے چلی تھی؟ تو یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پیسہ کمانے کا طریقہ. تو میرے پاس تو ایک ہی طریقہ ہے، شادیاں کرو، بچے اسپیڈ سے پیدا کرو، جب ضرورت بڑھے گی تو رزق کے دروازے بھی بڑھ جائیں گے. لیکن ایسا ہے نہیں، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو، رزق کمانے کی کوشش بھی کرو. آپشنل ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا کہ ہم نے رزق کو لات ماری پھر بھی رزق آ گیا، لیکن اللہ کا قانون یہ نہیں ہے. قانون اللہ کا یہ ہے کہ آپ کو شادی بھی کرنی ہے اور کمانے کی فکر بھی. میرے ساتھ شاید اس لیے بھی ہو گیا ہو کہ ہم تو دین کی خدمت کے لیے میں نے وقف کیا اپنے آپ کو کہ یار ہم ساری زندگی دین کی خدمت کریں گے، تو شاید اللہ کی کوئی رحمت ہو گئی ہو کہ چلو یار ایک بندہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور عبرت کا نشان نہ بن جائے کہیں 4 شادیوں کے بعد سارا فلسفہ ہی دفن ہو جائے شاید. اور یہ بھی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، استدراج بھی کہ اللہ تعالیٰ میرے کسی عمل سے ناخوش ہوں، اللہ بچائے ایسی بات سے. لیکن بہرحال اللہ کا ٹھیک ہے ابھی کھا لے بیٹا، تجھے پکڑوں گا میں، اللہ بچا کے، یہ بھی ڈر لگتا ہے ہمیں. تو یہ بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو شریعت کا اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، رزق حلال کمانا اور اس کی کوشش کرنا بھی اسی طریقے سے فرض ہے. تبھی میں ان دنوں میں بھی تعریف کے طور پر یہ باتیں نہیں کرتا تھا. میں کہتا یار یہ میں نالائق ہوں، مجھے کرنا چاہیے، جب میرے بچوں کی سپیڈ اسی سپیڈ سے پیدا ہو رہے ہیں تو مجھے ان کے فیوچر کی فکر کرنی چاہیے، کچھ کاروبار کرنا چاہیے، کچھ جو ہے نا کمانے کی فکر کرنی چاہیے. تو یہ فکر کرنا فرض ہے. ایسے توکل جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو، چونکہ پراٹھے کا خرچہ پورا ہو رہا ہے تو کل جب غربت آئی نا تو پھر بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے. 4 بیویاں مل کے تمہیں چترول لگائیں گی پھر صحیح کہ دکان پکوڑوں کی اور باتیں. تو ایک بھی شادی کر رہا ہے آج، ایک بھی شادی غربت میں بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک غربت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بھائی آپ نے کوشش کی پھر بھی نہیں ہو رہا تو اس میں تو انسان صبر کرے. ایک اپنی حماقت سے ہوتی ہے، وہ خطرناک ہے، وہ خراب ہے. آج کل جو زیادہ تر غریب ہے نا ہم وہ اپنی حماقتوں سے ہیں.
باقی یہ جو بھائی نے پوچھا ہے پیسے کمانے کا طریقہ، تو بھائی ماہر لوگوں سے پوچھیں آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر کیا قابلیت ہے. ایک اہم بات ابھی جو ہم جو اسلام آباد میں گئے نا، بڑے بڑے یوٹیوبرز آئے ہوئے تھے، ایک یوٹیوبر نے بڑی پیاری بات کی، ادھر ملیر کینٹ کے تھے وہ، انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی پیسہ کمانے کی کوشش کرتا ہے نا اور وہ چاہے کہ پہلے دن میں آ جائے گا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں. آپ تسلی کے ساتھ محنت کے ساتھ جو آپ کے اندر صلاحیت ہے وہ کرتے رہو. ہم میں سے ہر شخص 2 دن میں کروڑ پتی بننا چاہتا ہے، تو اس سے ڈپریشن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جواری بن جاتے ہیں 2 دنوں میں کروڑ پتی جوا کھیلنے والے، لیکن 2 دنوں میں پھر وہ بھکاری بھی بن جاتے ہیں. تو وہ جوئے والا طریقہ ہے، حلال طریقے سے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. میں سوچتا بہت ہوں مگر عمل نہیں کرتا، جیسے حج ورزش کرنی ہے، جاگنگ کرنی ہے، رات کو پوری پلاننگ کر لوں گا مگر حج نہیں. مجھے کیا اسٹیپ لینا چاہیے، پہلا قدم اٹھاؤں اور عمل کروں؟ میں نے پورا جمعے کا بیان اس پہ کیا ہے کہ ڈائری پہ لکھنا سیکھو. جو باتیں آپ نے کرنی ہے ایک ڈائری پہ لے آؤ، یہ میں نے کرنا ہے، اور پھر ایسے ہی لے آؤ اٹرم پٹرم. یہ نہیں کہ ترتیب سے لکھنا شروع کرو ورنہ لکھا ہی نہیں. جو کرنا ہے نا اپنے فیوچر میں، جو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ ڈائری میں ڈال دو. یار مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، یہ اٹرم پٹرم جو کڑپڑ آتا ہے نا لکھ دو اس کو. پھر یہ ایک دن میں نہیں ہو جائے گی پلاننگ، ذہن میں رکھنا. ہو سکتا آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کو جو آپ کے دماغ میں وہ ڈائری میں لکھنے میں ہی لگ جائے اور کوئی پلاننگ نہ ہو تو کوئی بات نہیں، کل اس سے آگے سے شروع کر لینا. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ان میں کون سے کام پہلے کرنے ہیں، کون سے. یہ تو پورا ٹائم مینجمنٹ کی ایک ورکشاپ ہوتی ہے، وہ ٹائم لینڈر والے کرواتے ہیں. وہ یمین الدین نام ہے نا سلیمان احمد صاحب کے، آج کل جو وہ بڑی زبردست ورکشاپ کرواتے ہیں، اس کو اٹینڈ کر لیں ایک دفعہ. یمین الدین انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے آ جائے گی. وہ بہت خاندانی ورکشاپ کرواتے ہیں. سلیمان احمد صاحب کروا رہے ہیں آج کل، نہیں کروا رہے مجھے نہیں پتا. ٹائم لینڈر لکھیں گے نا اس پہ LENDER، تو وہ یوٹیوب پہ ان کے ورکشاپ کرواتے ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ڈائریوں میں چیزیں اتاریں اور دماغ میں نہ رکھیں. پھر آپ کہیں کہ یار ورزش شروع کرنی ہے، کیوں نہیں ہو رہی، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں. اسی طرح اگر زندگی گزری تو ایک دن مر جاؤ گے. کولیسٹرول اتنا بڑھ جائے گا، ڈاکٹر کہیں گے اب آپ بھاگے نا تو آپ کے گھٹنے خراب ہو جائیں گے، اتنا وزن بڑھ جائے گا، تو اس سے پہلے بھاگ لو. تو پھر آپ کہیں کہ یار یہ رکاوٹ کیا بن رہی ہے، اس کو لکھیں. رکاوٹ یہ بن رہی ہے صبح بہت سستی ہوتی ہے، صبح دل نہیں چاہ رہا ہوتا، تو چلو مغرب کے بعد شروع کر دو. صبح جو کام کر سکتے ہو وہ کر لو بھائی. صبح نہیں ہو رہی نا، فائدے مند تو صبح ہی ہے. نہیں ہو رہی تو جب ہو رہی ہے اس ٹائم پہ کر لو یار. مغرب یا عصر کے بعد مجھے سستی نہیں ہوتی، عصر کے بعد. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے. جتنی بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے بھی گڑھے ہوئے معبود ہو یا حقیقی معبود ہو، ہر مذہب میں دعا ہے. بس بیٹھ جاتی ہے. ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے. ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں. آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ دائی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو. تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ خوشی کو ختم کرو میرے بھائی. تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا. عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی. اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولیں اس کو ٹھیک کر دیں تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دارالاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟
خدا کو میں جب مانوں جب ایکسلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے, نہیں آ رہی سمجھ میں بات, مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے, کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے, نہیں کرنے سے نہیں ہوتا, دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں, کام ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں, جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے, لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو, کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, عیسیٰ ابن مریم سے مانگو. کوئی کیا کہتا ہے, کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے. حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے, تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا, وہ بولتے کیوں نہیں بھائی. اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے, یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ. آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی. وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے, ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا, کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو. ہاں کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں. تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے, کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو, تو یہی ایک کام ہے ہمارا, یہی جاب ہے ہماری. تو دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا, سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے. دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن دعا کس سے مانگی جائے, کب مانگی جائے, کیا مانگا جائے, ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے. وہ مندروں میں جاتے ہیں, بتوں کو پکارتے ہیں, عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں, مزاروں کو پکارتے ہیں. تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے, مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے, کیا مانگنا چاہیے, کس طرح سے مانگنی چاہیے, یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے. پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے, یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے, یہ نظریہ ہی غلط ہے. اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی, جب کائنات نہیں تھی, دنیا نہیں تھی, تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے. اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے, مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ مسبب الاسباب ہے. جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا, تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا کہ یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے. رشتے کی مثال لے لیتے ہیں. لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں, وہ مان نہیں رہے, تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں, یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا, تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے. تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے, دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے, پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں. میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی, میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں,
تو کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے. کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے. یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے. تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں, یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں, اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے, تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے, لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ وہ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے. اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے. اتنی بڑی حقیقت, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہیں مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے, ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں. ارے میرے بھائی, اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے, زمینی حقیقت نہیں ہے, اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے. کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے, ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے, اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے. تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو. آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو, اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ. تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی. آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دوسری بات, دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے, تو مجھے ایک بات بتاؤ, مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. تو اس کا مطلب ہر وہ کام, اچھا, اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ, تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو. تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے. تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی. کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے, تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی. تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہے, اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا. دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, آ ہی نہیں رہا. ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا, پیسہ نہیں آ رہا, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے, ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی, پھر بھی نہیں آ رہا, اسباب سارے فیل ہو گئے. تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی, ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی, تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی. تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے. دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا. سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے, بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم, اے پاک دامن مریم, یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے, یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے. کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو. اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے. اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی. جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں
بدکار نہیں ہے. انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا. اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے. وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا. واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا. یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں. کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا. جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے. اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل. ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں. اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل. سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش. اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہیں نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے. آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان. پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی. آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگے، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگے. سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام. سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے. اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو. ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن. کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ. میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے. تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں. اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام. سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے. تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے. ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے. دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں. ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے. میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے، جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا. تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا. دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو. تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے. اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے. بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو. اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے. اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے. جو چندے کا اصول ہے نا، پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو. یہ اصول ہے. باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں. ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھیں کہ تعمیر کا کام. جامع تو رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس. تو یہ ایک اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام
ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھتیر کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک، کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت ہے۔ تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو۔ وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول 2 بھگوان معاذ اللہ اور صحیح۔ ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں۔ اس نے کہا جب 2 اور ایڈ کر دیتا ہوں میں اس میں۔ اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی، دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل، بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہیں۔ ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک۔ باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو، ایک۔ آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک۔ تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں، وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے، صدر بھی ایک، آرمی چیف بھی ایک، جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک سے زیادہ ہوں گے، آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی۔ تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک۔ ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں۔ اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے۔ اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ پورا ہو چکا ہے، اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا۔ یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے، اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا۔ اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں، گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے اور دعاؤں میں دل لگانے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔